بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، وہ دین ہر اعتبار سے کامل ہے، اس کے اندر کسی طرح کا نقص نہیں ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس دین میں پوری رہبری اور پوری رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبلغ اعظم تھے اور لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، اسی طریقے سے آپ سب سے بڑے معلم تھے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے کملی اوڑھنے والے، آپ پوری رات اللہ کی عبادت مت کیجئے، رات کے کچھ حصے میں عبادت کیجئے، آدھی رات کیجئے، رات کے 1/3 حصے میں کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ حال تھا کہ آپ عبادت اتنی کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر بھی آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، حتیٰ تورت قدماہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اس شکر گزاری کے اندر اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتے تھے۔ روزے کا یہ حال تھا کہ آپ کبھی روزہ رکھتے تو اتنا روزہ رکھتے کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کبھی افطار بھی کریں گے، یعنی مسلسل آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ عبادات کے اندر یہ حال تھا، یعنی اللہ کی عبادت جتنی ہو سکتی تھی، جتنی کی جا سکتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کرتے تھے۔ تو آپ عابد بھی تھے، مبلغ بھی تھے، معلم بھی تھے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جو حکمت و دانائی اور جو سیاست عطا فرمائی گئی تھی، وہ اس زمانے کے اندر کسی کو عطا نہیں کی گئی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور آپ کے سب سے بہترین بندے اس زمانے کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، تو ہر طرح کا علم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر حکومتوں کے ساتھ کیسے معاہدے کرنے ہیں،
مشترکہ طور پر کس طریقے سے مشترکہ پلیٹ فارم کے اوپر چلنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اندر یہ ساری چیزیں تفصیل سے ذکر فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خفیہ طور سے تبلیغ فرماتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے بندے کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیاست اور جس تدبر کا مظاہرہ فرمایا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر لوگ اس کو دیکھ کر انگشت برندہ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مبلغ تھے، معلم تھے، عابد تھے، اسی طریقے سے آپ بہترین سیاست داں بھی تھے۔ آج کا بڑا المیہ یہ ہے کہ سیاست کو شریعت سے کاٹ کر دیکھا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر سیاست جو شرعی نقطہ نظر سے ایک دین کا ایک حصہ ہے، جب سیاست کو دین سے کاٹ دیا گیا تو پھر اس کے بعد اس کے اندر غلط قسم کے لوگ داخل ہو گئے، پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، اور پھر آج کے اس دور کے اندر سیاست کا نام لینا، یہ سیاست کو دین کہنا یا اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا لوگوں کو حیرت کے اندر ڈالتا ہے۔ کیا یہ سیاست دین کا حصہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ یہاں پر مختلف طرح کے قبائل آباد ہیں، خاص طور سے یہود جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد اور مدینہ طیبہ کے اندر بڑی تعداد کے اندر آباد تھے، اور ان کے آبادی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کتابوں سے ان کو یہ معلوم تھا کہ جو آخری نبی مبعوث ہوں گے وہ مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائیں گے، اور جو وہ مدینہ طیبہ ہجرت کریں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے۔ لیکن ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہو گئے، جس حسد اور جلن کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، ورنہ وہ آپ کو جانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو اس طریقے سے جانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ جیسے آدمی کو اپنی اولاد کی شناخت کے اندر تذبذب نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہوتا، ویسے ہی وہ جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی اس کے اندر شبہ نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ وہاں پر کام فرمائے جو تاریخ کے اندر درج ہے۔ ایک تو یہ کہ مہاجرین اور انصار کے اندر مواخات قائم فرمایا، جو تاریخ کے اندر بہت اہم کردار رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی ہو گیا، اس کو مواخات یعنی آپسی بھائی چارہ، اس کی بنیاد پر اقتصادی جو پریشانی پیش آ سکتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کا خاتمہ فرمایا، اور انصار نے بھی اس کو بصر و چشم قبول فرمایا، اور انہوں نے اس کے اندر بڑی خوش دلی کا مظاہرہ فرمایا، اور جو ان کے حصے میں بھائی آیا مہاجرین میں سے، انہوں نے اس کا استقبال کیا، اپنے مال کے اندر برابر کا شریک کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے یہ اموال ہیں، آپ ان میں سے آدھے کے مالک، آدھے کے ہم مالک، یہاں تک کہ انصار اور مہاجرین مل جل کر رہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا، آپ کے حکمت عملی کا یہ بہت اہم نتیجہ تھا، جو آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، اور اس مواخات کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپس کے اندر ایسے بھائی بھائی ہو گئے کہ سگے بھائی سے زیادہ محبت انصار اور مہاجرین کے درمیان تھی، یہاں تک کہ جب وراثت کا حصہ جاری قرآن کے اندر نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ وارثین میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن جب وراثت کی آیات نازل ہو گئی تو میراث کے اندر سے ان کے حصے ختم کر دیے گئے۔ اور مہاجرین بھی اللہ رب العزت ان کو وہ دولت عطا فرمائی تھی استغنا کی، کہ جب مواخات کا سلسلہ قائم کیا گیا تو بعض مہاجرین وہ تھے جب ان سے یہ کہا گیا کہ ہمارا یہ مال ہے، اس میں سے آدھا تمہارا،
آدھا میرا، اور پھر بہت ساری چیزوں کے اندر انہوں نے حصہ لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تمہارے مال کے اندر برکت عطا فرمائے، تم ہمیں بازار کا راستہ بتا دو، ہم بازار کے اندر جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے مال کو قبول نہیں فرمایا اور بازار گئے اور تجارت کی۔ کچھ پاس نہیں تھا، تھوڑی سی کھجور کے ذریعے سے تجارت شروع کی، اور بعد میں اللہ رب العزت نے ایسا مالدار ان کو بنایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ کرام میں شمار ہونے لگے۔ تو ایک سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قائم فرمایا۔ دوسرا، اس زمانے کے اندر عام طور سے یہود یہ مالدار تھے، اور مدینہ طیبہ کے اندر وہ لوگوں کو سودی طور قرضہ دیا کرتے تھے، اور ان کا مدینہ کے اندر بڑا دبدبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد یہود اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مدینہ طیبہ کے باشندہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ ان سے معاہدہ فرما لیا۔ اس لیے معاہدہ فرما لیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر جتنے باشندہ ہیں، جتنے رہنے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ سب کے سب ایک رہیں۔ اور یہ معاہدہ ہوا کہ ہم سب آپس کے اندر یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم پر کسی ایک پر بھی کوئی حملہ کرے گا باہر سے، تو ہم دونوں پر یہ حملہ شمار کیا جائے گا اور دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو کیا اور اس معاہدے کی پوری پاسداری فرمائی، یہاں تک کہ یہود نے خود ہی اس معاہدے کو توڑ دیا جب انہوں نے اس معاہدے کو توڑا ہے اور کفار سے مل کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی تدبیر سوچی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کروایا ہے، اس طور سے کہ باہر سے کفار حملہ کریں اور اندر سے یہود مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ جب یہ ان کی سازشوں کا پردہ فاش ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے بدعہدی کے بعد ان کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر گئے ہیں تو آپ نے ایک معاہدہ فرمایا ہے غیر مسلمین کے ساتھ، یہ سیاسی حکمت عملی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ کے اندر آپ اندرونی دشمن سے مطمئن تھے۔ خارجی دشمن کا اندیشہ تھا، خارجی دشمن سے مقابلہ کے لیے دونوں جماعتیں معاہدے کی روح سے مجبور تھی کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گی۔ اندرونی طور سے اطمینان تھا، اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر خطوط جاری فرمائے، آپ نے دین کی دعوت دی، کیونکہ اندرونی طور سے انتشار نہیں تھا اور یہاں کے دشمن سے اطمینان تھا، جس کی بنیاد پر مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کا دین پھیلتا چلا گیا اور قرب و جوار کے اندر بھی دین پھیلتا رہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ اسی طریقے سے آپ جب کسی جنگ کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو آپ حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے تھے، سیاست کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اگر آپ کو مشرق کی جانب جانا ہوتا تھا تو آپ مغرب کی جانب قدم بڑھاتے تھے تاکہ کسی جاسوس کو، کسی دشمن کو یہ موقع نہ ملے کہ آپ کس رخ جا رہے ہیں، اور وہ جس رخ کی طرف جا رہے ہیں اس رخ کا تعین کر کر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ راستے میں بیچ میں اپنے راستے کو تبدیل فرما دیتے تھے، جس سے دشمن کے منصوبے خاک میں مل جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد یہ ساری حکمت عملی اور سیاست اسلامیہ کو آپ نے اختیار فرمایا۔ آج مسلمان حکمت عملی اور سیاست کو دین سے دور سمجھتا ہے، حالانکہ یہ دین کا حصہ تھا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اسلام دور دراز تک پھیل گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رسول بنائے گئے، اسلام کا دائرہ وسیع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اور وسیع ہوا۔ اگر یہ سیاست دین کا حصہ نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت کی مثال پیش کی جاتی ہے، آج غیر مسلمین بھی اپنی کتابوں کے اندر ان کی حکومت کے معترف ہیں۔ جتنے ڈپارٹمنٹ انہوں نے چالو کیا اپنے زمانے کے اندر، بعد میں لوگوں کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست کے ذریعے، اپنی سیاست کے ذریعے سارے کارنامے انجام دے گئے۔ لہذا یہ کہنا
کہ سیاست یہ دین سے خارج کوئی شے ہے، یہ ایک غلط نظریہ ہے، بلکہ سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، سیاست کے اندر اچھے لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے غلط لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے، جس کی بنیاد پر آج ہر طرح کی غلط چیز اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن بہرحال جب آدمی جس ملک کے اندر رہتا ہے، اس ملک کے قانون کا آدمی پابند ہوتا ہے، اور اس ملک کے اندر اس کو جو اختیار حاصل ہوتے ہیں، اس کو اپنے اختیار کے استعمال کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جیسے یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر ووٹ دینے کا اختیار ہر باشندے کو حاصل ہے، اور یہ جمہوری ملک کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی طاقت کی بنیاد پر حکومت بنتی بھی ہے اور حکومت گرتی بھی ہے، اور اس کے اندر عوام کا دخل ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی اپنے ووٹ کے ذریعے سے کسی کو پرائم منسٹر بناتا ہے، کسی کو چیف منسٹر بناتا ہے، کسی کو دوسرے منسٹر بناتا ہے، اور جب اسی ووٹ کو اس سے چھین لیتا ہے تو وہ پھر پرائم منسٹر کی کرسی سے اتر آتا ہے۔ اگر وہ کسی غلط کام کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ جیل کی سلاخوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ووٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ آج ہم نے اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھا نہیں۔ اس کی بنیاد پر آج جب ووٹنگ کا مرحلہ پیش آتا ہے تو بہت بڑی تعداد ووٹ دینے سے محروم ہوتی ہے۔ 40%، 50% ووٹنگ ہوتی ہے۔ آدھے لوگ ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور اس وقت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب کچھ امیدوار بہت معمولی فرق سے ہار جاتے ہیں۔ تب اس وقت لوگ کہتے ہیں کاش کہ یہ ووٹ بھی پڑ جاتا تو شاید یہ جیت جاتا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس ملک کے اندر، جس جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر ووٹ کی ایک طاقت ہے۔ اس طاقت کے ذریعے سے حکومت بنتی بھی ہے، حکومت گرتی بھی ہے۔ ہمیں اس طاقت کے اندر اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک تو حق رائے دہی کا استعمال کرنا چاہیے، اور دوسرے ہمارے یہاں کے وہ نوجوان جن کی عمر 18 سال کی ہو چکی ہے، اس جنوری کے اندر، جنوری 2022 کے اندر بار بار اعلان کیا جا چکا ہے کہ وہ اپنے ناموں کا اندراج ووٹر لسٹ کے اندر کرا لیں، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اپنے ناموں کا اندراج نہیں کرایا۔ اس کی آخری تاریخ پہلے پچھلے سال تھی، لیکن اب اس کو بڑھا کر 10 فروری کر دیا گیا ہے۔ 10 فروری تک آخری تاریخ ہے۔ جن کا نام ووٹر لسٹ کے اندر ابھی نہیں اندراج کیا گیا ہے، داخل نہیں ہوا ہے، وہ اپنے ناموں کا اندراج کرا لے، تاکہ ہمیں جو حق حکومت اس ملک کے اندر قانونی طور سے حاصل ہے، ہم اس حق کا استعمال کر سکیں۔ اس کے لیے پچھلے مہینوں میں بھی جمعیت علماء کے بنارس کے دفتر اشفاق نگر کے اندر اس نام کے اندراج کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ مختلف جگہ کیمپ لگا کر لوگوں کو بیدار کیا گیا تھا، اور لوگوں نے اس کے اندر کچھ دلچسپی دکھائی تھی، اور لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے ابھی اپنے نام کا اندراج نہیں کرایا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ پھر اس عمل کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آج سے انشاءاللہ اشفاق نگر کے دفتر کے اندر رات 9 بجے سے 11 بجے تک نئے نام کو داخل کرنے کا، اندراج کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، جس کی عمر 18 سال کی ہو گئی ہے، ابھی تک اس کے نام کا اندراج نہیں ہوا ہے، وہ نام کا اندراج کرا لیں۔ اپنا نام چیک کر لیں، اگر اس کا نام نہیں ہے دوبارہ فارم بھر کے نام کا اندراج کرا لیں، کیونکہ اب یہ کام صرف آن لائن ہو رہا ہے، آف لائن اس وقت یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ قدرت اللہ اسکول کے اندر جو انگلش میڈیم کا چلتا ہے، نرسری سے ایڈمیشن شروع ہو چکا ہے 1 فروری سے۔ پچھلے ہفتہ چونکہ میں موجود نہیں تھا اس لیے اعلان نہیں ہوا۔ خواہش مند حضرات دفتر کے اندر قدرت اللہ اسکول کے اندر جا کر اپنے بچوں کے نام کا ایڈمیشن کرا لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔